چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ تواضع اور انکسار، اس موقع کے اوپر جو واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر آتے کہ فرمایا کہ کیفیت تھی بڑی عجیب و غریب، اور ہر آنے والا تسلی دیتا تھا کہ امیر المومنین آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں آخرت کے مراحل سے، آپ ماشاءاللہ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ فضائل سناتے تھے ان کو کہ اللہ نے آپ کا آخرت کا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے اس آخری اس کے اندر. ایک دفعہ فرمایا ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بلا وجہ فکر مند ہیں آخرت سے. ایک نے تو ان کے جسم کو ہاتھ چھو کر کہا کہ انشاءاللہ اس جسم کو آگ نہیں چھوئے گی. تو آپ نے فرمایا، عمر فاروق نے کہا کہ میرے اوپر جو ہول ہے آخرت کا، اس وقت جو ڈر ہے آخرت کا، کہ یہ ساری زمین اگر میری ملکیت ہوتی، پوری زمین میں جتنے اموال ہیں پوری زمین میں یہ فدیے کے اندر دے کر اس ہال سے نجات پا سکتا تو میں کر لیتا. اس ہال سے جو مجھے آخرت کا جو ڈر اس وقت میرے اوپر ہے، جو مرحلہ آگے پیش آنے والا ہے. اور بار بار کہا کرتے تھے کہ کہتے ہیں جب آخری الفاظ جو زبان مبارک سے نکلے، بیٹے کی ران کے اوپر سر تھا، تو بیٹے سے کہا کہ میرا سر اپنی ران سے ہٹاؤ، زمین پہ رکھ دو میرا سر. تو انہوں نے کہا کہ میری ران میں اور زمین میں، بیٹے سے اس حالت کے اندر باپ کا سر کہاں ران سے اٹھا کے زمین پر رکھا جاتا ہے، کچی زمین کے اوپر، اس پر کچھ بچھا ہوا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری ران میں اور زمین میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے نہیں، میرا سر اٹھاؤ اور زمین پر رکھو. دوسری دفعہ کہا، انہوں نے پھر تھوڑا سا تامل کیا، ان کے لیے مشکل تھا. پھر تیسری دفعہ کہا کہ میرا سر زمین کے اوپر رکھو. تو کہتے ہیں انہوں نے ان کا سر کسی نے آ کر نیچے ان کے کہنے کے اوپر رکھ دیا، اپنا گال مٹی کے ساتھ لگایا اور کہا کہ ویل لی، میرے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے اور میری ماں کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے، ان لم یغفر لی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا نہ تو عمر بھی برباد ہے، عمر کی ماں بھی برباد ہے کہ جس نے جنا عمر کو. اور بار بار کہتے تنکا اٹھاتے تھے اسی حالت کے اندر، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. کبھی کہتے تھے کہ اللہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، جو کچھ کیا برابر سرابر چھوٹ جاؤں، مواخذہ نہ ہو. ایک آیا تو اس نے کہا کہ آپ تو حضور کے صحابی ہیں اور آپ فضائل سنائے. تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور کی مصاحبت کا شرف دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھ سے راضی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلیفہ ابوبکر صدیق کی مصاحبت کا شرف دیا، اور الحمدللہ کہ ابوبکر صدیق جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھ سے راضی تھے. مجھے جو فکر ہے وہ اس کے بعد جو تم لوگوں کی ذمہ داری میرے سر پر پڑی ہے، مجھے تو اس کی فکر ہے کہ اس کا حق ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا. عمر ابوبکر صدیق کی موت تک کے وقت کا تو پھر بھی اطمینان ہے کہ حضور بھی مجھ سے دنیا سے خوش گئے ہیں، اور ان کے بعد مسلمانوں کے امیر المؤمنین ابوبکر تھے، وہ بھی مجھ سے خوش گئے ہیں. اس کے بعد جو یہ تم لوگوں کی ولایت میرے سر پر آئی، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری مسئولیت یہ جو میرے سر کے اوپر آئی، مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ یہ 10-11 سال کیسے گزرے ہیں، یہ کیسے، یہ معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پوچھ ہوگی، جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ ذمہ داری کا احساس آج ہم حکومت کو کس طریقے سے لینے کے لیے، آج ذرا مسلمانوں کے معاملات کو تو اس نگاہوں میں دیکھیے. آج بھی حکومتوں کا شوق اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ہیلے، اور پھر حکومت کرنے کے بعد اس پر اطمینان اور یہ سمجھنا کہ ہم نے پتہ نہیں کیسی اچھی حکومتیں کی ہیں. اور ان حضرات کا معاملہ دیکھیں، موت کے وقت کے اندر یہی ڈر ہے کہ ان 10-12-11 سالوں کی جو خلافت بھی عمر فاروق کی خلافت تھی، جو عدل و انصاف کا ایک استعارہ تھا. تو یہ ایک اور بڑا اہم ترین پیغام جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ہے.